अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज। सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल जो आपकी तबीयत है वो खुशहाल होगी। और जिस तरह से हम हर रोज़ अपनी एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं तो थोड़ा सा अगर यूनिवर्सल देखा जाए तो इसके बड़े इफेक्ट्स होते हैं कि हम सुबह सवेरे जिस तरह से उठते हैं, जिस तरह से पूरी कायनात को अल्लाह ताला की ज़ात ने डिज़ाइन किया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राज पोशीदा होते हैं। हम लोग अगर टाइम पे उठते हैं, मॉर्निंग वॉक लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सुबह का आगाज होता है हम सब कहते हैं वो गर्मी बहुत है, लेकिन अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और उससे हमारी सेहत बड़ी अच्छी रहती है, आपका मूड बड़ा फ्रेश रहता है और बहुत अर्ली आप अपने बहुत सारे मेजर जो आपकी मसरूफियत होती है, जो आपके काम होते हैं वो आप निपटा लेते हैं। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिस है, अगर आप करें तो आपका इससे बड़ा पूरा दिन का जो काम काज है बड़े बेहतरीन अंदाज से हो जाता है। और ये पर्सनली मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया और कुछ दिनों से जब से मैंने ये स्टार्ट किया तो मैं बड़ा वो एक फ्रेश सी एहसास आपको आता है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, अपने बहुत सारे काम फटाफट जो है ऑफिस आने से पहले निपटा लेते हैं, देन आपका पूरा दिन बड़े अच्छे से गुजर जाता है एंड रात में आप अच्छे से रेस्ट भी कर पाते हो। तो कोशिश किया करें अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है, सेहत हजार, तंदुरुस्ती है हजार नेमत है। तो बस अपना ख्याल रखा करें, अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा किया करें। इसी अच्छे नोट के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मौसम का क्या हाल है और इसके लिए चलना पड़ेगा हमें हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। अगर फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा आज दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूरज का राज बरकरार है और पूरे आबोताब के साथ पूरे शहर पर अपनी किरणें बिखेर रहा है। हर तरफ हमें रोशनी दिखाई देती है, लेकिन इस रोशनी में जितनी तपिश है वो भी बहुत ज्यादा फील हो रही है। तो इसलिए आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपने सर को, चेहरे को लपेटें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, खाने पीने का जो है वो अच्छे से अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपके अंदर स्टैमिना होगा, स्वेटिंग होती है तो आपको बड़ी इरिटेशन होने लग जाती है। और मॉनसून के मौसम में तो वैसे ही पसीना आपका, आप पंखे के नीचे भी बैठे हैं तो आपका खुश्क नहीं होता है, इसलिए आपको बड़ा जरूरी है कि आप अपने साथ, और वैसे भी अपने फैब्रिक, एक तो मैं हमेशा से बात करती हूँ कि जो आप पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। साथ ही आपको ऐसा टिश्यू या रुमाल वगैरह रखा करें जिससे आप पूरा दिन अपनी स्वेटिंग वगैरह को साफ करते रहते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह से जल्द की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि जिस तरह से मौसम आजकल चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारी आई इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन इस तरह की चीजें होती हैं। तो अपने आप में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि हम किसी भी तरह के सेहत के हवाले से नुकसान से बच सकें और बस खुशहाल रहें, आप मुस्कुराते रहें और आपकी जिंदगियों में बहुत सारी आसानियां, अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। और जब आसानियों की हम बात करते हैं तो एक चीज और भी बड़ी एक जिसका बहुत इफेक्ट है वो ये है कि अगर आपके घर में आपका चूल्हा आसानी चल रहा है, आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपके बच्चों की तालीम, सेहत और दीगर मामूलात अच्छे से चल रहे हैं तो आप बहुत सुकून से जिंदगी बसर कर पाते हैं। क्योंकि हमारी हर जिंदगी के, हमारा लाइफ सर्कल ऐसा है कि हर चीज का दूसरी चीज के साथ कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक है। अगर हमारे मुल्क में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका नुकसान सिर्फ जो है वो हमारे सियासतदानों को या सिर्फ हमारे जितने भी इक़्तिदार में बैठे हुए, जो अवाम में बैठे हुए लोग हैं उनको है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अवाम और हुक्मरान का एक ताल्लुक होता है जो कि साथ साथ चलता है। तो सियासी सूरत हाल आजकल कैसी है और उसकी वजह से अवाम को कितना खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, और साथ ही साथ गर्मी बहुत ज्यादा है तो बिजली के भारी भरकम बिल्स वो भी किसी जो है वो तोहफे से कम नहीं है, जो कि तोहफा जब घर आता है तो परेशानी लेकर साथ में आता है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे और इसी मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान और हमारे रिपोर्टर अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप गर्मी की पहले क्या सूरत हाल है, और जिस तोहफे की मैंने बात की आपके घर जब वो तोहफा पहुंचता है बिल की सूरत में तो कैसा क्या एहसास होते हैं, क्योंकि अवाम बड़ी परेशान है इस तमाम सूरत हाल से। थैंक यू ज़ीनत, बड़ा आपने जो है वो बड़ा अहम मसला हाईलाइट किया है। देखिए अभी क्योंकि बरसात चल रहा है, हबस है, तो जो लोग एसी चला बैठते हैं उसके बाद वो उनका दिल करता है कि वो जंगलों में जा निकले जितना उनको बिल आ जाता है। और ये तकरीबन 60-70 रुपये यूनिट तक बिल पड़ रहा है इस गर्मियों में ना। मतलब ये डिटेल अवैस बाद में बता देगा कि उसमें टैक्सेस कितने होते हैं और बिल की असल कीमत कितनी होती है। लेकिन जब आप यूनिट्स टोटल बिल को तकसीम करते हैं यूनिट्स पे तो वो 60-70 रुपये पे चला जाता है। अब कौन से टैक्सेस लगाए जाते हैं, क्या वजूह आता है, अवाम इतना नहीं जानती, लेकिन अवाम इतना जानती है कि अब बिल अदा करना उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। क्योंकि ये हमारी बुनियादी जरूरत में से इलेक्ट्रिसिटी एक जरूरत है। और ये सवाल भी मैंने इसलिए किया कि हम पहले सियासत की सूरत हाल पर आए। उससे पहले मैं ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अवाम का और हुक्मरानों का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है।
تو اگر ہماری پولیٹیکلی اسٹیبلٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہیں نہ کہیں اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہماری لائف کا سرکل جو ہے وہ اچھے سے چل سکے. تو سیاست کی صورتحال کب بہتر ہوگی تاکہ ملک کی صورتحال بہتر ہو سکے؟ دیکھیے زینت، اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو آپ مثال بنا لیں تو یہ پاکستان میں آخری مارشاء اللہ جب آیا تھا 2000 یہاں پر 1999 میں پرویز مشرف کا، تو وہ آخری سٹیبلٹی تھی. اس کے بعد جب وہ 2007-8 میں چلے گئے تو اس کے بعد مسلسل دیکھیں کہ سویلین گورنمنٹس ہیں اور انسٹیبلٹی ہے. کوئی بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی، جس وجہ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہاں پر ایک اکنامک انسٹیبلٹی بھی موجود رہی. لیکن اس سب کا جو امپیکٹ ہے وہ پبلک پر بری طرح سے پڑا ہے کہ 2008 سے آج تک مہنگائی بھی بڑھی ہے، بد امنی بھی بڑھی ہے، دہشت گردی بھی بڑھی ہے، لوگوں کا روزگار بھی چھینا ہے، اور مسلسل ہم ڈکلائن کی جانب گئے جی بالکل. اور یہ ڈکلائن پچھلے 2-3 سال میں فاسٹ ہو گیا. یعنی کہ اس کو آپ 200 سے ضرب دے لیں نا. پہلے مطلب مہنگائی اگر 1% بڑھتی تھی تو اب جو ہے وہ 10% تک بڑھنی شروع ہو گئی. پہلے اگر بجلی کے بل 1 روپے یونٹ بڑھتے تھے تو اب 7 روپے یونٹ بڑھ گئے. پہلے اگر فیول بڑھتا تھا 1-2 روپوں میں تو اب 20-20 30-30 روپوں میں بڑھنے لگا. پہلے ڈالر 1-2 روپے بڑھتا تھا، پوری گورنمنٹ میں 5-10-20 روپے بڑھتا تھا تو اب 200 روپے بڑھنے لگا. تو یہ ساری چیزیں اب ہم فاسٹ ہو گئی ہیں. سمجھ نہیں آ رہی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ کیسے معاملات کو چلائیں. آئی پی پیز اس ملک پر ایک عذاب کی طرح مسلط ہو گئی ہے، اس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں مل رہی. بجلی کے بلز اگر نہیں بیچتے تو آئی ایم ایف نے جو ہے وہ اگلی اپنی نکال دے گی جو ان کو پلان دیا ہوا 3 سالوں کا $7 ارب کا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ ان پاپولر ہو چکے ہیں. یہ 2022 میں بھی ان پاپولر ہو چکے تھے، بڑی مشکل سے الیکشن مینج ہوا، جیت گئے، حکومت بنا لی. تو اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس اکانومی کو کیسے چلائیں. یہاں پر میں کہتا ہوں کہ جو بندہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کر رہا ہے، کوئی پروڈکشن کر رہا ہے، تو وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. وہ جہاد کا کام ہی کر رہا ہے کیونکہ عملاً ممکن نہیں ہے جتنی مہنگی بجلی ہے. اگر ہم محض انڈیا سے کمپیریزن کریں تو وہاں پہ جو بزنس یونٹ ہے نا مختلف سٹیٹس میں 3 سے 4 روپے کا پڑتا ہے انڈسٹری کو. جو میکسیمم یونٹ ہے ان کا وہ 10 روپے کا ہے، جو دلی اور دیگر علاقوں میں 200. چلیں، انڈیا تو ایک بہت بڑی کنٹری ہے، بہت اس کا نام ہے. اتھوپیا جیسے جگہ پر 4 انویسٹر یہاں پہ آ کے ان کو انوائٹ کرتا ہے چیمبر والوں کو کہ آپ آئیں ایتھوپیا میں کاروبار کریں، اور 60-70 لوگ چلے جاتے ہیں دیکھنے کہ ہم ادھر جائیں. کیونکہ وہاں پہ 4 روپے ہے نا پر یونٹ آپ کو کاسٹ آپ کو پڑ رہی ہے بجلی کی. تو ظاہری بات ہے آپ کی انڈسٹری کو جتنی سستی بجلی ملے گی اتنے ہی زیادہ آپ کا کاروبار بہتر انداز سے چلے گا. دیکھیے انرجی ہوتی ہے، مین ریٹ ہوتا ہے، سارا کچھ انرجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر آپ کی جو لیبر ہے اس کو آپ جتنا کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ نہیں سمجھ آتی کہ لیبر کی جو چارجز ہے وہ بڑھائے چلے جاتے ہیں. لیبر ویجز آپ دیکھیں کم از کم 37,000 ہے. بالکل. اب ایک مل فیکٹری والا وہ 37,000 دیتے ہوئے اس کو موت پڑتی ہے کیونکہ وہ اتنے افورڈ نہیں کر رہا. ایم ٹی ایم جیسے بڑے ادارے، انٹرلوپ جیسے بڑے ادارے اپنی 50% کیپیسٹی میں چل رہے ہیں. یعنی کہ جو ان کے پاس آرڈرز تھے وہ پورے نہیں ہو رہے. انرجی ریٹ بڑھ گیا، آرڈرز چھن چکے ہیں، وہ سارے آرڈرز بنگلہ دیش انڈیا شفٹ ہو رہے ہیں. یہ تو ان کمپنیز کی یا کاروباری حضرات کی بات ہوگی جو کہیں نہ کہیں ویسے اپنا سروائیول کر رہے ہیں، لیکن گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے بلز پے کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ آئے روز 10-15 دن کے بعد بجلی کے ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں اور عام آدمی جس کا اپنا گھر نہیں چل رہا ہے وہ بلز پے کرے گا، بچوں کی تعلیم کے اخراجات کو برداشت کرے گا، صحت پہ سرو کرے گا. یہ کیا کرے گا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. عوام کی مشکلات میں کیا کہیں پہ سٹاپ ہوگی؟ یہ ساری چیزیں کہیں رکیں گی؟ کوئی کمی آئے گی؟ بالکل. بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ رکنے کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو ایک انتہائی خطرناک ہے. اور بالخصوص جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ماہانہ وار بجٹ پورے انداز سے متاثر ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ 61 روپے کے قریب جو گھریلو کنزیومر ہے اس کو فی یونٹ پڑتا ہے. جیسے آپ 300 کا سلیب کراس کرتے ہیں تو آپ بجلی کے بلوں میں ایک حیران کن اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار اتنی ہے کہ اچھا ٹیکسز کی بھی ہم دیکھتے ہیں تو ٹیکسز بھی جو ہے وہ عبدالرحمان کاروباری طبقے پر اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ جب کاروبار پہ پڑتا ہے تو عام شہری کی زندگی پر بھی آتا ہے. دیکھیے جی، جیسے ویس نے بجلی کا بتایا کہ بجلی کے جو عام کنزیومر کو بھی انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا ہے، جنرل سیلز ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو ایسے ہی جو عام کاروباری بندہ ہے اس کو کئی طرح کے ٹیکسز دینے پڑتے ہیں، کچھ ماہانہ ہے، کچھ اینول ہے. تو وہ اتنے زیادہ ٹیکسز ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے
जो है वो कारोबारी सूरत हाल में मीट करना मुश्किल ही नहीं होता। वो कोशिश करता है कि उसका ऐसे बंदों के साथ कारोबार हो जाए जो कि फाइलर नहीं है। नॉन फाइलर्स आपस में कारोबार करना ज़्यादा आसान समझते हैं, फाइलर्स के लिए कंपैरेटिवली फाइलर। तो ये देखिए, ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि होना इसके बरक्स चाहिए कि फाइलर्स को आपस में कारोबार करना आसान दिखाई देना चाहिए, नॉन फाइलर्स को मुश्किल होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये मामला उल्ट चल रहा है। FBR ने इतने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए। अब तो देखिए, अब नॉन फाइलर्स के लिए शिकंजा इतना टाइट कर दिया गया है कि उसके नाम पे जो मोबाइल सिम है वो बंद कर दिए गए, जो ATM कार्ड्स है बंद कर दिए गए, उसके सब कार्ड्स बंद हो चुके हैं। मजबूरन वो फाइलर बन रहा है। मसला वो उन फाइलर्स का नहीं है, मसला ये है कि ये जो नॉन फाइलर्स हो जाते हैं या प्रॉपर्टी के काम के लिए, गाड़ी के लिए आर्जी तौर पर फाइलर्स बन जाते हैं, इनका इंडस्ट्री को वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। इंडस्ट्री को फ़ायदा उन फाइलर्स का है जो कहीं ना कहीं कोई कारोबार करते हैं या बड़ी जॉब्स पे हैं, ताकि उनके टैक्सेस इकट्ठे हो सके। हमारे यहाँ पर इसके बरक्स कोशिश की जाती है कि जो सरकारी मुलाजमीन है, जो प्राइवेट मुलाजमीन है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइलर बनाएं, ताकि हम IMF को बता सकें कि देखें हमने इतने लोग फाइलर बना लिए। फ़ायदा उसका चाहे कोई भी ना हो। फ़ायदा हमेशा होता है जब वो लोग जो ट्रेडर्स हैं, जो सूतर मंडी वाले हैं, जो कचहरी बाजार में मोबाइल बेचने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी मालकान है, फाइल्स बेचते हैं, उनको फाइलर बनाया जाए ताकि उनकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बैंक में आ सकें। या फिर जब आप फाइलर्स हैं जो कार्ड, बट उनके इंटरेस्ट के लिए भी तो कोई अब्दुर्रहमान चीज़ होनी चाहिए ना, कोई चीज़ जो उनको अट्रैक्ट करे कि हम फाइलर बनेंगे तो ये सहूलियात हमारे लिए हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मिलेगी। नॉन फाइलर इससे मुस्तफीद नहीं हो पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारे बिलखसूस FBR इस चीज़ से कहीं पे भी हमें दिखाई नहीं देता कि कोई इस तरह की पेशकश कर रहा है, इस तरह की ऑफर्स दे रहा है कि भाई आप आएँ, आपके लिए कितना कम्फर्ट जोन है, आपके लिए माहौल कितना साजगार है। लेकिन हम देखते हैं कि फाइलर नॉन फाइल एक ही सफ में खड़े हैं। नॉन फाइलर ज्यादा, जैसे आपने ये निशानदेही की, कि ज्यादा खुश हैं। FBR को बदलने की जरूरत है। FBR के पास जो टैक्स इकट्ठा होता है ना, उसमें वो टैक्स है जो एक्सपोर्टर्स देते हैं, वो देंगे ही चाहे FBR हो या ना हो, क्योंकि उनका सारा डाटा ऑनलाइन है। जो मुलाजमीन है उनका डाटा ऑनलाइन है, उनका टैक्स कट के तनख्वाह। बिल्कुल ठीक है अब्दुर्रहमान, मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी SN। और बिल्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, उसमें टैक्सेस की इतनी भरमार है कि आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि किस तरह से वो घर का गुजारा करे, किस तरह से बिल्स पे करे, और क्या अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरी करे, उनके ख्वाहिशात को देखे या फिर घर के अखराजात को देखे। तो ये तमाम सूरत हाल बड़ी ही गंभीर है, और हर गुजरते दिन के साथ आपको नहीं पता होता कि आज का जो दिन का आगाज हुआ है वो कौन सी नई नवीद लेकर आएगा। तो अवैध इसी तरह से सूरत रही तो फिर अवाम क्या करेगी बेचारी, उनके लिए क्या हल है? क्योंकि ऑलरेडी अखराजात इतने ज्यादा है, ऑलरेडी लोगों के पहुंच से चीजें बाहर होती चली जा रही हैं, और उस पर बिल्स की एक तो ओवर बिलिंग और उस पर टैक्सेस की भरमार। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बिजली के बिल जो हैं वो इस वक्त लोगों को इतना मुतासर कर रहे हैं कि आप घरों के बिजली के बिलों से 61 रुपये का फी यूनिट आपको पड़ता है। उसके बाद जब वही शहरी अपनी दुकान खोलता है तो जो कमर्शियल यूनिट इस वक्त है वो 71 रुपये का है। तो ना सिर्फ घरेलू लाइफ मुतासर हो रही है, बल्कि जो छोटे कारोबारी मराकज़ हैं उनके बिजली के बिल इतने हो चुके हैं कि लोग अपने काम बंद करने पर मजबूर हैं, या फिर जो कमर्शियल टेरिटरीज पर मीटर्स लगे होते हैं वो लोग उतरवाने पर मजबूर हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं ये समझता हूँ कि बिजली की तकसीमकार कंपनीज को वजारत पानी और बिजली एक टाउट के तौर पर यूज़ कर रहा है। जो FBR के टैक्सेस हैं वो भी कंपनीज ने वसूल करने हैं, और इसके साथ इनकम टैक्स हो, TV टैक्स हो, इतने गैर ज़रूरी टैक्स जो बिजली के बिलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उनके जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अफसरान सैलरीज भी लेते हैं, तो ये ड्यूटी उनको क्यों नहीं दी जाती, ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। तो फेस्को बिजली का बिल जब बेचता है, एक तो उसमें बिजली के रेट्स होते हैं कि FPA तो समझ में आता है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, बिजली की जो पैदावारी लागत है, वो तमाम तरह टैक्सेस समझ में आते हैं। लेकिन ये जो गैर ज़रूरी टैक्सेस हैं ये जब बिलों में शामिल होते हैं तो उनमें इतना इजाफा हो जाता है कि अब तो लोगों के हालात ये हैं कि लोग अपने बिजली के जो मीटर्स हैं अब वो उतरवाना चाहते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत कंपनीज की जानिब से ना दी जाती तो फैसलाबाद रीजन भर में
3 लाख के करीब घरेलू कंज्यूमर्स जो हैं वो अपने डोमेस्टिक मीटर से हाथ से धो चुके थे, वो मीटर्स अपने उतरवाना चाहते थे। तो वो स्पेशल सीपी होती है हर कंपनी की एक, जिसमें सारफ कंज्यूमर्स बार बार एक साथ करवाते हैं, वो स्पेशल सीपी में शामिल कर लिए जाते हैं कि ये वो कंज्यूमर्स हैं जो एक साथ करवा रहे हैं, इनको अब एक साथ की सहूलत नहीं दी जाएगी। तो फेस्को को उन कंज्यूमर्स को भी एक साथ की सहूलत देना पड़ी, क्योंकि इन्होंने अपनी रिकवरियां भी पूरी करनी थी, लोगों से पैसे भी लेने थे, और लोगों के जो बिजली के मीटर्स हैं वो भी चलने देने थे। तो अब जो नेट मीटरिंग है उसका रुझान बढ़ने की बड़ी वजह यही है कि लोग उकता चुके हैं। लोग चाहते हैं कि मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक घर में सोलर लगाकर बिजली इस्तेमाल कर सकूं। सोलर का बढ़ता हुआ जो रुझान है वो कंपनीज की सबसे बड़ी नाअहली है, वजारत पानी व बिजली की सबसे बड़ी नाअहली है कि जिन्होंने दीगर डिपार्टमेंट्स के टैक्सेस भी बिलों में शामिल किए, और अब भारी भारी बिल से बचने के लिए लोग सोलर पर आते हैं। लेकिन सोलर पे जैसे अवैस ने बात की ना कि जितनी उनकी जरूरत है उतना सोलर, लेकिन हमने ये भी देखा है कि लोग अपनी जरूरत से ज्यादा सोलर जो है उसको इंस्टॉल करवाते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा यूनिट बनते हैं वो वापटा की तरफ उनको दोबारा से बेचे जाते हैं। तो इस तरह का तमाम मामला जो चलते हैं उसकी मद में जो लोग सोलर नहीं लगवा सकते या अफोर्ड नहीं करते, तो सारा बिजली के बिल्स का बोझ उन पर आ जाता है। तो इन चीजों की रोकथाम करने किसकी जिम्मेदारी है, कौन करेगा, कौन देखेगा ये मामलात कि जिसने सोलर लगवाया है वो उतना एटलीस्ट लगवाया जितनी उसकी जरूरत है। जीनत देखिए, ये शाहिद खकान अब्बासी थे वजीर आजम नून लीग के 2017 में जब नेट मीटरिंग उन्होंने आगाज किया और ये बड़े पैमाने पर फैल गई कि आप बिजली बनाकर हुकूमत को बेच सकते हैं, सोलर पर टैक्सेस भी कम कर दिए। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला IPPs है। 2017 तक IPPs नाकाबिले बर्दाश्त बोझ नहीं हुआ था। उसके बाद जब लोगों ने सोलर पे शिफ्ट हुए, 10-10, 15-15 लाख की इन्वेस्टमेंट की अपनी लाइफ टाइम के लिए, और गवर्नमेंट को बिजली भी बेचना शुरू कर दी और गवर्नमेंट ने लेना भी शुरू कर दी। और अब देखिए, IPPs की आप बिजली पूरी नहीं ले पाते क्योंकि आपके पास ज़रूरत नहीं है, और आपने नेट मीटरिंग के जरिए लोगों की बिजली लेना शुरू कर दी। उसके दो नुकसान हुए, एक तो गैर ज़रूरी इन्वेस्टमेंट हो गई सोलर में जिसकी ज़रूरत नहीं थी। यही इन्वेस्टमेंट किसी और कारोबार में हो जाती तो उसका कोई रोज़गार बनता, लेकिन यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के जरिए वो वापडा के सिस्टम से निकल गए। अब वैसे एक दिन बता रहा था कि सिर्फ फैसलाबाद में कई हज़ार मेगावाट बिजली सोलर के जरिए वापडा के सिस्टम से निकल गई। 700 मेगावाट के कितनी? 700 मेगावाट। अब 700 मेगावाट का बिल वो लोग भर रहे हैं जो मौजूद है सिस्टम में, तो ये बड़ा नुकसान हुआ है। फिर उसके बाद अब देखें, हुकूमत एक और बेवकूफ़ी कर रही है कि अब सोलर लोगों को बांट रही है। अब ये इनकी दो रुखी समझ नहीं आती। एक तो ये IPP देखने को तो ये बेवकूफ़ी बाहर नहीं लगती, लोग तो समझते हैं बड़ी अच्छी चीज़ है, तो वो बेवकूफ़ी को मैं चाहूंगी कि आप जस्टिफाई भी कर दें कि किस तरह से। मैं बताता हूँ क्या है। अब बहुत सारी जो IPPs है उनको बगैर एक यूनिट कंज्यूम किए, बगैर चलाए हुए आप हज़ार अरब रुपया दे रहे हैं। ये गोहर एजाज साबक वजीर रहे हैं फेडरल के, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन पहले की है कि हज़ार करोड़ रुपया दिया जा रहा है उन IPPs को जिनसे आपने एक यूनिट भी कंज्यूम नहीं किया और जो बंद पड़े हुए हैं, महज इस वजह से कि उनके पास कैपेसिटी है कि वो यूनिट्स चला सकते हैं, आप उनसे लेने के पाबंद हैं, आप नहीं ले पा रहे, सो आप उन्हें पेमेंट्स कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हम 100 IPPs को उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जितनी उनके पास कैपेसिटी है उनका बिल अदा कर रहे हैं, और बिजली जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं वो पहले से बहुत कम होती चली जा रही है। 2-3 हज़ार मेगावाट कम हुई है, उस सारी की उनको बनाने के खर्चे भी बच रहे हैं। और ये वही कंपनीज हैं जो PTI की हुकूमत में भी बैठी थी, जो नून लीग की हुकूमत में भी बैठी थी, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी बैठी थी। लोकल लोग हैं, लेकिन उन्होंने चाइना से, उन्होंने यूरोप से अपने फ्रंट मैन रखे हैं साथ में, ताकि ये बताया जाए कि ये इंटरनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं और अगर आप इन्हें हटाएंगे तो फिर जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर आप पे आएगा और कोई भी इन्वेस्टर इधर का रुख नहीं करेगा। तो ये एक तरह से दोनों हाथों से कौम को लूटा जा रहा है कि एक जानब उनको सोलर प्रमोट किया जाता है ताकि वो इस सिस्टम से निकल जाएं, दूसरी जानब से बिल महंगा भी कर दिया जाता है ताकि कैपेसिटी चार्जेस भी पूरे रखे जाएं और इसमें जो लॉसेस का सामना था वो भी ना हो, क्योंकि ये IMF का सख्ती से हदायत है कि गर्ची कर्जे एनर्जी में नहीं होने चाहिए, चाहे वो गैस है चाहे बिजली है, उसमें जितना भी सर्कुलर डेट है वो लोगों से आपने पूरा करना है, तो इसी साल में करना है। तो यही देख लिया आपके 3000 अरब रुपया जब एक साल में लोगों से निकलेगा तो ना तो यहाँ पे कोई कारोबार रहेगा, ना डोमेस्टिक सार्फिन बचेगा और लोग
زیادہ سے زیادہ سولر کی جانب جائیں گے. جو نہیں جائیں گے وہ ان کا بل ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو گے. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو کہتی ہیں کہ اگر اللہ اللہ کر کے عوام کا سکھ کا سانس نکلنے لگا ہے تو کسی سے برداشت نہیں ہو رہا, دیکھا نہیں جا رہا, تو یہ وہ سکھ کا سانس ہے جو عوام کا نکل رہا ہے؟ دیکھیے پنجاب میں صرف 1 لاکھ لوگوں کو پہلے مرحلے میں سولر دینے جا رہے ہیں, اور ان میں سے وہ ہیں جو 500 یونٹ سے کم بجلی خرچ کرتے ہیں. ان میں سے وہ ہیں جن کی گھر پہ 1 میٹر ہوگا. ان میں سے وہ ہیں جو فائلر بھی ہوں گے, کسی بھی قسم کی جو ہے وہ میٹر پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہوں گے. اور اس میں بھی اویس بڑی سخت شرائط جو ہے وہ عائد کی گئی ہیں. آپ کو اسی طرح سے میرا نہیں خیال کہ سولر پلیٹس مل جائیں گی. وہ پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو جو ہے وہ پنجاب حکومت دے رہی ہے. تو پروٹیکٹڈ کنزیومرز تو وہ ہیں جو گزشتہ 6 ماہ سے 200 سے کم یونٹس استعمال کر رہے ہیں. صحیح. تو اگر آپ 7ویں ماہ 1 بھی یونٹ زائد استعمال کر لیتے ہیں تو آپ پروٹیکٹڈ کی لسٹ سے نکل جاتے ہیں. تو بیشتر کنزیومرز ایسے ہیں جو پروڈیٹا کے تھرو جو ہے وہ وزارت پانی و بجلی کی جانب سے ان کو پروٹیکٹڈ کی لسٹ سے نکالا جا چکا ہے. تو لاکھوں کنزیومرز ہیں جو نکل چکے ہیں, اور 15,000 کے قریب جو ہیں وہ وزارت پانی و بجلی کے احکامات پر فیسکو نے ان کو دوبارہ سے پروٹیکٹڈ کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل کیا ہے. تو جو 200 سے کم یونٹس استعمال کرتے ہیں ان کنزیومرز کو پہلے ہی ریلیف مل رہا ہے, اور ان کو سولر جو ہے وہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 200 یونٹس کا بل جو ہے وہ 3 سے 4 ہزار پہ پروٹیکٹڈ کنزیومر کا ماہانہ وار آتا ہے. تو جو جیسے پروٹیکٹڈ کنزیومر نہیں ہیں ان کنزیومرز کو ریلیف دینا ہوگا جن کے بجلی کے بل ماہانہ وار اوسطاً 40 سے 50 ہزار تک پہنچ چکے ہیں. وہ گھریلو کنزیومرز ہیں جن کے بل گزشتہ 3 سال قبل 15 سے 16 ہزار ہوتے تھے. آپ دیکھیں کہ بجلی کے یونٹس کے جو بنیادی ٹیرف ہے اس میں اتنا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے کہ اب اوسطاً بل جو ہے وہ 40 سے 50 ہزار تک جا چکے ہیں. تو کمرشل جو کنزیومرز ہیں ان کے بجلی کے بلوں کا تو حساب ہی نہیں. انڈسٹری جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے انڈسٹری فیصل آباد کی بند ہو رہی ہے. تو لوگ سولر پر جا رہے ہیں. تو بجلی جب تک سستی نہیں ہوگی, بجلی میں جب تک ریلیف نہیں ملے گا, گھریلو صارف کو ریلیف نہیں ملے گا, کمرشل کو نہیں ملے گا, انڈسٹریل کو نہیں ملے گا, تو لوگ جو ہیں وہ کسی بھی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے. نون لیگ کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہرت میں کمی آ رہی ہے اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ بجلی کے بل جو لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں, لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں, تو لوگ کسی کو بھی پسند نہیں کریں گے. جیسے گزشتہ الیکشن میں عابد شیر علی کے جو حلقہ ہے اس میں اعلانات کروائے گئے تھے کہ FTA جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے نکلوائے جائیں گے. یہ خود انہوں نے کروائے تھے یا شاید ان کے کچھ چاہنے والوں نے کروائے تھے. تو یہ چیز ان کے لیے بہت ہی غلط ثابت ہوئی. لوگ جب وابدہ دفاتر میں آئے کہ ہمارے بجلی کے بلوں سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نکل رہا ہے, تو کوئی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نہیں نکلا, بلکہ چند فیسکو افسران جو ان کے منظور نظر ہیں انہوں نے لوگوں کی انسٹالمنٹس کر کے دے دی جو بعد میں بجلی کے بلوں میں لگ کے آئی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس گفتگو کے سلسلے کو یہیں آگے بڑھائیں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور بڑھتے ہوئے بجلی کے بل, سیاست کی صورتحال, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں. کیونکہ اگر ہمارا ملک اچھے سے چلتا ہے, ہمارے ادارے اچھے سے کام کرتے ہیں, روزگار بہتر ہوتا ہے, خوشحال ہوتا ہے, تو ہماری زندگیاں بھی اچھی ہوتی ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس بالکل ہم دیکھیں تو پاکستان میں تصویر ہمیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے. اور جیسے بجلی کے بلز بڑھ رہے ہیں, اوور بلنگ کی جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے عوام اتنا پریشان ہے. سولر پینل کے حوالے سے اگر بات کریں تو سولر پلیٹس دینے کے حوالے سے حکومت نے نوید سنائی, اور یہ منصوبہ عبد الرحمان کب سے شروع ہو رہا ہے, کب سے لوگ اس آفر سے جو ہے وہ مستفید ہو پائیں گے, جو خوشخبری ان کو لگ رہی کہ ان کے لیے ہے وہ کب تک ان تک پہنچ جائے گی؟ دیکھیے زینت, ابھی کوئی بھی کنزیومر اپنے ID کارڈ نمبر کو اور بل پہ لکھا ہوگا اپنا ریفرنس نمبر, اس کو 8800 پہ بھیجنا ہے میسج کے ذریعے نا, علیحدہ کر کے, تو آپ کو میسج موصول ہو جائے گا کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں. یہ ویسے میں ایک ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ جو ویس بتا رہا تھا کہ جو پروٹیکٹڈ کنزیومر ہے ان کو بالکل فری ملیں گے. جو 500 یونٹس کے نیچے تک ہیں ان کو گورنمنٹ کوئی 70% خود سے دے گی, باقی 30% انسٹالمنٹ کے ذریعے لیا جائے گا. جو 500 یونٹ سے زیادہ ہے وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا. 1 میٹر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. گھر پہ جو کوئی بھی ٹیمپرنگ ہے میٹر کی وہ نہیں ہونی چاہیے. بے نظیر انکم سپورٹ یا اس طرح کے جو امدادی پروگرام ہے وہ اس میں کنزیومر شامل نہیں ہونا چاہیے, اور فائلر ہونا چاہیے.
یہ ساری شرائط ہیں، تو اس کے بعد اس کو میسج آ جائے گا کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہے. یہ سارا ڈیٹا جتنا بھی آپ 8800 پہ بیچیں گے یہ ضلعی انتظامیہ کے پاس چلا جائے گا. ڈپٹی کمشنر کی ٹیم یہ سارا مطلب کسی بھی طرح کی اسکیم کا حصہ نہیں ہو یا صرف بے نظیر انکم ٹیکس پورٹل پورا چلتا ہے؟ وہی ہے نا، بے نظیر انکم سپورٹ چل رہی ہے. اچھا، کسی بھی طرح کی وہ اسکیم کا حصہ نہیں ہو، فائلر ہو، 200 سے کم یونٹ استعمال کرتا ہو اور پھر فری ہو. اگر 500 سے نیچے ہے تو پھر وہ پیسے دے گا انسٹالمنٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ اس کو قسطوں پہ بنا دے گی اور اس میں بھی گورنمنٹ 70% تک اس کے ساتھ کوپریٹ کرے گی، لیکن 500 یونٹ سے نیچے ہونا چاہیے اور میٹر ایک ہونا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی ڈیمیج میٹر یا کوئی FIR بجلی کی اس پہ نہیں ہونی چاہیے نا. یہ سارا ضروری ہے کہ وہ ایک کلین مین ہو، فائلر ہو. پھر اس کو اب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان فیوچر جا کے یہ ساری چیزیں ملیں گی، ورنہ وہ کیا بیچارے کیسے بچ میٹر والی آپ بات کر رہے ہیں. جی تو پروٹیکٹڈ بہت سے کنزیومرز ایسے ہیں کہ صارفین نے گھر میں 2 سے 3 میٹرز لگوائے ہوئے ہیں. ہاں، تو اگر یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ 1 میٹر والے کو پروٹیکٹڈ میں شامل کیا جائے گا اور میٹر 1 ہو، تو بہت سے لوگوں کا جو کنزیومرز اس طرح سے مستفید ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات بڑھ جائیں گی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں میٹرز دوسرا اور تیسرا اسی وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ 200 کی جو سلیب ہے وہ کراس نہیں کرنی. 1 میٹر پر جب 200 سے کم یونٹس استعمال کرتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں، دوسرا استعمال کرنے لگتے ہیں. تو اس طرح سے فیسکو میں سینکڑوں صارفین جو ہے وہ پروٹیکٹڈ کی لسٹ میں شامل ہیں. کیونکہ ویسے بھی بل کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. عام گھروں میں لوگ یہی کرتے ہیں کہ 2 میٹر لگوا لو تاکہ جو ہے وہ بل میں آپ اس کو کنٹرول کر سکو، لیکن اوور بلنگ بھی تو ویسے اتنی زیادہ ہوتی ہے. لوگ 2 میٹر والے بھی آج کل پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور پھر یہ شرائط کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی خاطر خواہ فائدہ تو نہیں عوام کو ہونے والا. عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو پروڈیٹا وزارت پانی و بجلی نے لانچ کیا تھا بلنگ کی جدید ایپ، اور بہت سی اس میں جو ہے وہ فیچرز بتائے جا رہے تھے، وہ برے انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ فلاپ ہوا ہے. نہ صرف پروٹیکٹڈ کنزیومرز، آپ انڈسٹریل کنزیومرز دیکھ لیں کہ ان کے ہزاروں یونٹس کی ان میں اوور بلنگ شامل ہے. سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتروں میں اس وقت بھی بلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جن پر صارفین نے کریکشن کی درخواستیں دی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی جو بلنگ ایپ ہے میں سمجھتا ہوں لیسکو میں وہ موجود نہیں ہے. فیسکو کو بھی اس سے جان چھڑوانی چاہیے اور خود بلنگ کرنی چاہیے. آن لائن بلنگ کا نقصان یہ ہو رہا ہے، اس میں آ رہا ہے کہ 3 دن اگر کنزیومر نے اپنا بجلی کا میٹر بند کیا ہے تو پروڈیٹا کی جانب سے 3 دن کی اوسطن بل چارج کر دیا جاتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ کنزیومر کو وہ یونٹس اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس کی کریکشن بھی نہیں ہوتی. آپ اپنے میٹر ریڈرز کو پابند کریں کہ وہ 30 دن کی ریڈنگ کرے. اگر آپ کے پاس عملے کا شارٹیج ہے تو اس کو فیسکو کو پورا کرنا چاہیے اور میٹر ریڈرز جو ہیں جو ریڈنگ کرے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کنزیومر کو اس کے استعمال شدہ یونٹس کے مطابق بل ملے گا. یہ جو پروڈیٹا بجلی کی بلنگ کر رہا ہے اس پہ لوگوں کو بہت سے تحفظات ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں شہری سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر کا رخ کرتے ہیں اور چیختے ہیں کہ بلوں میں یہ یونٹس کہاں سے شامل کیے گئے. وہ بقایا جات کی مد میں شامل کر دیے گئے ہیں، وہ بل ایڈجسٹمنٹ کی مد میں شامل کر دیے گئے ہیں. تو اس سے لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہے. اس طرح لگتا ہے جیسے وزارت پانی و بجلی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا، صرف اس میں لیتا ہے کہ جون گزرا ہے کہ ریکوریاں جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے ہیں تاکہ جو IPPs کی ادائیگیاں ہیں وہ کی جا سکیں. تو اب سولر کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے. گرین میٹرز کی صورتحال یہ ہے کہ درخواستیں لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں، گرین میٹرز نہیں ملتے لوگوں کو، اور سولر کو ایک نت نئے طریقے سے روکا جاتا ہے. اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں سولر پر. اگر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بجلی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آئے روز 10 کلو واٹ پر فیسکو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کو ٹرانسفارمر جو ہے وہ ڈالا جائے گا. اب دیکھیں سولر پہلے اگر کوئی کنزیومر اس میں کوشش کر کے سولر لگواتا ہے، کوئی گھریلو صارف لگواتا ہے، تو اس کا اگر 3-4 لاکھ روپے خرچہ آنا ہے تو ٹرانسفارمر اس میں شامل کر کے وہ 15 لاکھ روپے تک چلا جائے گا. تو یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور 25 کلو واٹ سے اوپر نیپرا کا لائسنس لازمی قرار دیا گیا ہے. اور دیگر جو مسائل ہیں گرین میٹرز کے جو NOCs ہیں اس میں تاخیر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. تو لوگوں کے لیے مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں. عبدالرحمان، ہم ایک ضرورت کی بات کر رہے ہیں نا بجلی کی، اسی طرح سے فیول کی، ڈیزل کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں جس سے پوری آپ کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے. آپ کے گھر کا روزگار چلانے کے لیے ہم مسالہ جات کی بات کر رہے ہیں، روٹین کی دال، سبزی، چاول، چکن، ان سب کی بات کر لیں، ان میں بھی آپ کو ٹیکس دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، آپ نے اگر کپڑا خریدنے جانا ہے تو وہ اب لوگوں کے لیے ان کی بائنگ پاور بڑی کم ہو گئی ہے. ڈھیر مسائل ہیں. ان تمام مسائل میں ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ وہ سیاست اپنی آپسی سیاست میں مصروف ہے یا عوام کے ریلیف کے لیے بھی، ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی کوئی سوچ رہا ہے کہ بھئی ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے جن کے سر پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں؟
सीनत आम मार्केट काफ़ी सस्ती है, सिर्फ दो चीज़ों पे लोगों की चीखें हैं, बिजली पे और फ्यूल पे। जो बाइक पे जाता है, गाड़ी पे जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता है, रिक्शाज पे सफ़र करता है, उसको फ्यूल महंगा होने की वजह से पैसे ज़्यादा भरने पड़ते हैं और बिजली का बिल उसकी 50% तक तनख्वाह ले जाता है। तो ये दो खर्चे हैं जिस पे उसका 75 तक खर्च हो जाता है। वेजिटेबल्स कोई महंगी नहीं है, दालों का रेट काफ़ी मुनासिब है, घी, चीनी, बाकी सब कुछ जो है वो पहुंच में है। लेकिन जब आप ओवरऑल घर के बजट बनाते हो ना, तो तब हर चीज उसमें काउंट होती है। बच्चों की तालीम का खर्चे आते हैं, आपने घर के अखराजात आते हैं, उसके अलावा आप अपनी ग्रोसरी किस तरह से करोगे, फिर और मेहमान आना, 100 तरह की जिंदगी के मामलात होते हैं। जब इन तमाम चीजों को हम देखते हैं तो एक घरेलू सारिफ के लिए अपनी जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। और उसमें हम सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं, तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासी मंजरनामे में क्या हमें आने वाले दिनों में किसी तरह की तब्दीलियां दिखाई देंगी और इन तब्दीलियों से आवाम की जिंदगी पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? अब्दुर्रहमान, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि ये हुकूमत कोई जो है वो 2.5 साल तक चलेगी, फिर उसके बाद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत भी आ सकती है, पीटीआई जो है वो पाबंदे सलासली रहेगी। तो ये कुछ सामने भी आ रहा है, क्योंकि हुकूमत खुद से भी देखें आप, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देख लें और मरियम नवाज सीएम को देख लें, दोनों का टुवर्ड्स मीडिया एटीट्यूड बिल्कुल आपको चेंज मिलेगा। मरियम नवाज आती हैं, मीडिया टॉक भी होती है, खिताब भी होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मंजर से गायब मिलेंगे ना। हाँ। उनकी सिर्फ खबरें रिलीज कर दी जाती हैं कि उन्होंने एफबीआर चेयरमैन पे इज़हार बरमी कर दिया, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को कहा। हालांकि माजी में तो बड़ा एक्टिव रहते हैं वो। ये कुछ सुनने में आ रहा है कि वो भी हालात से खुश नहीं है। कुछ बंदों को बदलना चाहते हैं लेकिन वो बदल नहीं पा रहे। कुछ चीज़ों को वो चाहते हैं कि ये टैक्सेस 2-3 महीनों के लिए ना लगें, लेकिन पीछे से IMF का प्रेशर और वजीर खजाना भी शायद उनकी उस तरह से बात नहीं मान रहा, और वो पीपल्स पार्टी की कहीं शराकतदारी उनको डिसीजंस ओपनली लेने में कहीं रुकावट का बायस तो नहीं बन रही? पीपल्स पार्टी तो उनके लिए बेहतरी का बायस बनती है कि जब भी महंगाई करनी है तो पीपल्स पार्टी रुकावट डालती है, तो PM को थोड़ा हौसला मिलता है। लेकिन जो अपनी टीम है या जो IMF का प्रेशर है या जो ब्यूरोक्रेसी है, वो उस तरह से उनके हाथ में नहीं है। उस वजह से वो बड़ा जो है वो तन्हाई सी फील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ना, कि जहाँ पे सिर्फ तनकीद ही हो रही है, कहीं से उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा। जो उनके साथी थे, ताकतवर दोस्त थे, आप देखें फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह खान, तलाल चौधरी, आबद शेर अली, सारे खामोश हैं। हाँ। लाहौर के उनके दोस्त ख्वाजा बरादरान खामोश हैं। ख्वाजा आसिफ कभी कभार कोई बोल लेते हैं, लेकिन जो जिस तरह से मियां नवाज शरीफ के साथ ये सारे लोग। लेकिन अब्दुर्रहमान, एक और भी सवाल यहाँ पे है कि ये सिर्फ मायूसी की वजह से है, जैसे कहते हैं ना, हमेशा से एक स्टेटमेंट हम सुनते हैं कि तूफान के आने से पहले की खामोशी होती है, ये कहीं उस चीज का साइन तो नहीं है? नहीं, नून लीग के दोस्त बताते हैं कि उनके पास है ही कुछ नहीं कहने को ना, मतलब आज आके वो PTI के खिलाफ बातें कर लेंगे, कुछ जुडिशरी के खिलाफ कर लेंगे, लेकिन रिलीफ देने के लिए या पब्लिक को बताने के लिए कि हमने आपके लिए ये किया, ये कुछ उनके पास नहीं है। बातें करने के लिए उनके पास नहीं है ना। लोगों का सवाल तो आएगा ही ना कि आप चलें, उनको तो छोड़ें, जेल में है, या उनको आपने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन डिलीवर क्या कर रहे हैं ना। बिजली के बिलों के हवाले से जब यही MP MNAs अपने हलकों में आते हैं तो उनसे सवाल होता है। ताहर जमील कई बार कह चुके हैं कि लोग तो एहतजाज के मूड में होते हैं कि MPA साथ दे तो वो एहतजाज करे। अभी शुक्र है कि कोई भी पार्टी IPPs के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रही है। अगर जमात इस्लामी समेत कुछ पार्टीज ने एहतजाज का जो मूड बना लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको रोकना। लोगों में इतनी ज़्यादा शिद्दत मौजूद है, या लोग बिल्स के हाथों इतने मजबूर हो चुके हैं, 7 मिलियन लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, इंडस्ट्री आपकी तबाह हो चुकी है। तो लोग, अगर ये एहतजाज होता है, ये बांग्लादेश की आप बात देख लें, उधर कई 100 जो है वो स्टूडेंट्स या दूसरे मारे गए हैं एहतजाज के दौरान, और वो कोटा पे कर रहे थे कि कोटा जो है वो ख़त्म किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। अब उधर मेरिट पे होगा सारा। जितनी भी जॉब्स थी उनकी ये थी कि जो 71 के शोधा 30% उनका कोटा था, खवातीन का कोटा, मिनॉरिटी का कोटा, वो मिला के 70% कोटा बनता था और 30% ओपन मेरिट बनता था। अब सिर्फ 5% कोटा रहने दिया, 95% ओपन मेरिट कर दिया। तो ये कुछ दिन का एहतजाज बंगालियों का रंग लिया है। तो अब यहाँ पर ये सोच भी बेदार हो रही है कि अगर यहाँ पर IPPs के खिलाफ एहतजाज हो जाता है तो उसका क्या होगा। फिर क्या IPPs को रिवाइज करना पड़ेगा, उनको भगाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान पे जो इंटरनेशनल केसेस होंगे या जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो नहीं आएगा, फिर जो चीन की
इन्वेस्टमेंट है इसमें। ऑलरेडी हमारे हालात इतने बुरे चल रहे हैं और ऊपर से हमने देखा है कि 10 मुहर्रम उल हराम के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है वो 25 जुलाई की कॉल दे दी गई है हड़ताल की। तो अगर वो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हड़ताल पर चले जाएंगे, एहतजाज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा शहर क्या पूरा मुल्क वैसे ही जाम हो जाएगा। किसी तरह की कोई भी आप ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से देखेंगे तो कोई भी मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देगी, तो हालात बड़े खराब हो जाएंगे और इसमें मुसलसल सियासतदानों की जो खामोशी है वो मजीद हालात बिगाड़ रही है। बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है कि लेकिन वो फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। अब हुकूमत किसी को कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं रही। अगर किसी भी चीज़ से विड्रा किया जाता है तो IMF पीछे से जो है वो आपका प्रोग्राम रोक देगी, क्योंकि IMF के साथ डील हुई है कि आपने कहीं पे भी सर्कुलर डेट नहीं रहने देने। मतलब ये अगर कहें कि आगे को वहाँ पीछे खाई तो ये वो वाली सिचुएशन इस पर बिल्कुल सेट बैठ रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अवैस मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सोलर पैनल पर हम बात तो कर रहे हैं, तो इसके फायदे और नुकसान अगर पैरेलल देखे जाएं तो वो क्या होंगे? सोलर के सबसे बड़े फायदे तो ये हैं कि आप बिजली के बिलों से बहुत हद तक छुटकारा आपको मिल जाता है। अब ग्रीन मीटर जो कंज्यूमर्स नहीं लगवाते उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है सोलर। जब आप ग्रीन मीटर्स लगवाते हैं तो फिर आप वापडा के चुंगल में फंस जाते हैं। तो ग्रीन मीटर्स लगवाने की बजाय जो लोग डायरेक्ट सोलर से बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको जो है वो फ़ायदेमंद देता है सोलर। सोलर के नुकसानात वो देखें, वो इंटरनेशनल एक रिपोर्ट भी है कि सोलर जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफे का बायस भी बन रहा है, क्योंकि जैसे ही सोलर पैनल जो है वो एनर्जी सेव करता है, अपने अंदर हीटअप होता है, तो उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। अभी तक जो सोलर कंज्यूमर्स के फ़ायदे में है, आगे हुकूमत क्या करती है, किस तरह के टैक्सेस लगाती है, और जो कंज्यूमर फेस्को की बिजली इस्तेमाल करते हैं और जो अपने सोलर से बिजली पैदा करेंगे, सबसे बड़ा यही अब सोलर के लिए सवाल है कि जो सोलर की पैदा करदा बिजली होगी हुकूमत उसके क्या रेट्स मुकर्रर करेगी, वो कितने में कंज्यूमर से बिजली खरीदेगी। फ़िलहाल जो सोलर कंज्यूमर्स हैं वो फेस्को के ज़ुमे लाखों यूनिट्स हैं। फैसलाबाद में औसतन एक सब डिवीज़न ने कंज्यूमर्स के 3 लाख से ज़ायद यूनिट्स देने हैं। तो इससे मुतल्लिक अब तमाम कंपनीज भी अपनी पॉलिसीज़ मुरतब कर रही हैं और वजारत पानी और बिजली भी इससे मुतल्लिक पॉलिसीज़ तैयार कर रही हैं कि लोग इतनी तादाद में जो अपने ज़ायद यूनिट्स हैं अब वो कंपनीज़ के ज़ुमे वाजिबुल अदा कर रहे हैं। ये यूनिट्स किस तरह से वापस करने हैं और इसकी फ्यूचर में क्या पॉलिसीज़ होंगी उस पर गौर करना होगा। अगर तो वो लोगों को रिलीफ देने के लिए होगी तो फिर तो दुरुस्त है। अगर उसमें रिलीफ ना दिया गया, जो कंज्यूमर का यूनिट्स होंगे सोलर के, उसकी कीमत ज़ायद लगाएगी तो पंजाब हुकूमत जो ये सोलर दे रही है तो इसका भी फिर कंज्यूमर्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप कंज्यूमर्स के पैदा करदा सोलर से जो यूनिट्स होंगे उनकी डबल कीमतें रखेंगे तो बात फिर वहीं आ जाएगी जिस तरह अब लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं और बिल नहीं दे पा रहे। तो सोलर लगा कर भी अगर इसमें कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा किया गया और इसके अलावा सोलर जो चार्जेस लगाए जाएंगे और जो कीमतें मुकर्रर की जाएंगी सोलर से पैदाशुदा बिजली की, तो फिर अगर उसमें कमी ना की गई, रिलीफ ना दिया गया तो फिर इस सोलर का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। और फायदा अगर आपको होगा ही नहीं तो इस तरह की कोई भी प्लानिंग करने का या इस तरह का कोई मंसूबा देने का कोई जो है वो तुक बनता नहीं है। आप अपने वक्त का एनर्जी का ज़ाया कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। फैसलाबाद के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हर मौजू पर, हर पहलू पर हम बात करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपनी देखने वाली ऑडियंस को बताया जा सके कि किस तरह से हमारे इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किसी भी वर्क प्लेस से हम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस की बात कर लें या फिर हम बात कर लें अपनी तालीमी इदारों की। तालीम के हवाले से हमेशा से हमारा फोकस रहा है कि हर शहरी तक एक तो तालीम को बड़ा आसान और मौसर बनाया जाए, फिर ग्रेजुअली अगर हम देखते हैं तो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से तालीम के मैदान में अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं और कैसे ये यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरे से मुनफरिद हैं, मुमताज़ हैं, क्या इनके इंटरनली मामलात होते हैं, किस तरह के इश्यूज़ हैं, क्या अपग्रेडेशन है और किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स हमारे तलीमी इदारों से मुस्तफीद हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है। ये बहुत सारे कंसर्न हमें हमेशा से रहते हैं। और स्पेशली अगर हम मेडिकल की फील्ड की बात करें तो हमेशा से तालीम के साथ सेहत एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है।
ہاسپٹلس کی بات تو کرتے ہیں لیکن انہی ہاسپٹلس پر آنے والا عملہ، ہمارے ڈاکٹرز کی بات کی جائے، کلینکل سٹاف کی بات کی جائے تو ان کا کس طرح سے تعلیمی سفر رہتا ہے، یونیورسٹیز ان کی پرسنالٹی میں، ان کی پرسنالٹی گرومنگ میں کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہوتا ہے. اور اسی پہ ہم آج بات کریں گے کہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے انٹرنل معاملات کس طرح سے ہیں، کس طرح سے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی دیگر یونیورسٹی سے ڈیفرنٹ ہے، اور کیا آج کل کیا نئی پلاننگ چل رہی ہے، کس طرح سے اسٹوڈنٹ، کیونکہ ہمارا بڑا قیمتی اثاثہ ہے ہماری یوتھ کس طرح سے ہمارے ملک کے اس مشکل حالات میں اپنا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہی ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے اور اسی پہ بات کرنے کے لیے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. سر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تعلیم ہر کسی کے لیے بڑی ضروری ہے، ایک بڑا ہماری پرسنالٹی کا، ہماری لائف کا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ تعلیمی نظام کو ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا بدحالی کا شکار ہے، اس میں بڑی ترقیاں اور بڑی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پڑھائی ہے، اس میں کس طرح کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے، لیکن میں اس کا آغاز کروں گا جیسے آپ نے شروع کیا کہ تعلیم جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، جی، اور ہمارے ملک میں وہ جو تعلیم کا جو نظام ہے یا تعلیم کی افادیت ہے وہ کھل کے سامنے کیوں نہیں آ سکی. بالکل ٹھیک. دیکھیں تعلیم کیوں حاصل کی جاتی ہے، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے تعلیم حاصل اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کو آگہی ہو، اویئرنیس آئے. جی، کیونکہ ایک انسان جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور زندگی کے جو معاملات ہیں انہیں میں نے کیسے ترتیب دینا ہے، کیسے میں نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، کیسے میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اخلاقی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، اویئرنیس کے حوالے سے، اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے یا کاروبار اپنانے کے لیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ ہے تعلیم جو آپ کو ممتاز کرتی ہے اس شخص سے جو ان پڑھ ہے اور جو پڑھا لکھا ہے. جو بندہ تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ایک حیوان ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، حیوان بھی یہی کرتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ آگہی حاصل کرے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو تعلیم آگہی کے لیے پہلے لینی چاہیے. اگر تعلیم کا مقصد یہ ہو جائے کہ میں نے نوکری لینی ہے تو وہ جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. نوکری جو ہے بائی پروڈکٹ ہے اس آگہی کی جو آپ لیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری ہمارے ہاں سوسائٹی کیا میں ہے، برنگنگ ہمارے اس ہاں طرح سے جب ہوتی بچے ہے. کو اسکول بھیجا جاتا ہے اسے یہ کہا کر جاتا ہے کہ بیٹا تم نے پڑھنا ہے، یس، پڑھنے میں اچھے نمبر لینے ہیں، پھر تم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تم نے بڑا آدمی بننا ہے، تم نے افسر بننا ہے، اور تم نے کاروباری آدمی بننا ہے. یہ دیکھو بندہ کتنا کامیاب ہے دنیا میں، کتنی اس کے پاس گاڑیاں ہیں، کتنا اس کے پاس گھر ہیں، کتنا وہ اس وقت بااثر ہے، اس لیے کہ بڑا تعلیم یافتہ ہے. سر آپ نے تو بڑا وہ ایک سٹینڈرڈ وے میں بتایا. عام گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تعلیم ہوگی تو اچھی نوکری ملے گی، بس اس جملے پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں نوکری. اب وہ جتنا کچھ بھی وہاں پہ حاصل کرتا ہے نا اس کا ٹارگٹ کیونکہ نوکری ہوتا ہے تو اسے ہوتا ہے میں نے امتحان اچھے نمبروں میں پاس کرنا ہے. جو کچھ میں لرن کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف امتحان پاس کرنے کے لیے لرن کر رہا ہوں اور ڈگری لینے کے لیے لرن کر رہا ہوں، اور یہی ڈگری مجھے نوکری دے گی اور اس سے میں خوشحال ہو جاؤں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا. بالکل ٹھیک. یہ وجہ ہے. ہم باہر کے ملکوں میں اور جو ہمارے ہاں اس سے پہلے جب یہ مادی دور اتنا زیادہ نہیں آ چکا تھا اس وقت لوگ تعلیم آگہی کے لیے کرتے تھے، اور جب انسان اتنا میچور ہو جاتا تھا اپ ٹل دی سے میٹرک کلاس تو وہ سوچتا تھا کہ اچھا میں نے تعلیم تو حاصل کر لی، اب مجھے شعور آ گیا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میری اخلاقیات کیسے ہونی چاہیے، مجھے اپنے دین کے بارے میں ادراک ہو گیا، مجھے ارد گرد جغرافیہ، تاریخ، ہر چیز کا پتہ چل گیا. اب میں نے کون سا پیشہ اپنانا ہے. وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، وہ انجینئر بن سکتا ہے، وہ ٹیچر بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے. لیکن اس کے بعد یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا کہ تعلیم جتنے بھی اس وقت یونیورسٹی میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ڈگری حاصل کر کے وہ نوکری لینا چاہتے ہیں. یہ ہے مسئلہ ہمارا.
اب میں کل پرسوں ایک بندے سے بات بھی کر رہا تھا, بلکہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں, میں نے کہا یار ہم بچپن میں کتنے محاورے پڑھا کرتے تھے, اور ان محاوروں بڑے سبق آموز محاورے ہوتے تھے. فار ایگزامپل, دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے, جو سانچ کو آنچ نہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم محاورے یاد کرتے تھے اس لیے کہ امتحان میں فل ان دی بلینکس آ جائے گا, یا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, یا اس کے بارے میں سٹوری آئے گی. جیسے تھرسٹی کرو, پیاسا کوا آپ نے پڑھی ہوگی. تھرسٹی کرو, there was a crow who was flying here and there in the search of water, then he found a pitcher, he went there and he saw the water was very low, then he thought what should I do, then he brought certain pebbles, threw it, پانی اوپر آ گیا. اب یہ اگر اسی تک محدود ہے کہ آپ نے اس کو یاد کر لیا, امتحان میں کر دیا, نمبر پاس کر کے اس کو بھول گئے, نہیں, آپ نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی مشکل آ جائے تو مشکل کو حل کیسے کرنا ہے, گیو اپ نہیں کرنا ہے. یہ اس سے لرننگ ہے نا. اگر آپ اس سے بھول گئے وہ اس چیز کو تو ختم. تو اصل میں تعلیم کو ہم نے ایسوسیٹ کر دیا ہے مادی ترقی کے ساتھ, جس کی وجہ سے اصل تعلیم کا جو ہے نا وہ جو مقصد تھا وہ فوت ہو چکا ہے. اسی لیے ہمارے ایک اور بھی چیز ہے نا کہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس, ٹیچر نے جو ڈائریکشن بتائی صرف اس میں چلتے رہتے ہیں, کبھی بھی اپنے دماغ کا, اپنی کریٹیوٹی کو جو ہے وہ بروئے کا لے کر نہیں آتے. بچہ اسکول جاتا ہے تو ماں باپ نے جو اس کو بتایا وہ اسی طرح جب اسکول گئے تو اس نے کہا کہ جی بچے تم نے کرنا ہے ایم ڈی کیٹ کرنا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, رٹا بازی کرنا شروع کر دو, اور اس کے بعد اس کو بھول جاتا ہے. ایک امتحان پاس کرتا ہے, پچھلے امتحان کو ڈیلیٹ, نالج کو ڈیلیٹ کرتا ہے, اگلے امتحان میں جاتا ہے پچھلے نالج کو ڈیلیٹ کرتا رہتا ہے. میٹرک ایگزام کرتا ہے, میٹرک سب جو ہے اس کا وائٹ واش ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ ایف ایس سی میں چلا جاتا ہے. یہ نہیں, یہ نالج پرپیچول ہے. یو ہیو ٹو اسٹور دس نالج فار آل یور لائف, ٹھیک ہے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے تعلیمی نظام کی جو مقصدیت ہے اس کو خراب کرنے کے لیے. تو کیا فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی اس اسٹڈی پیٹرن پر چل رہی ہے؟ دیکھیں بالکل ایسی بات, میں اس طرف آ رہا ہوں نا جی, میں نے آپ کو اوور آل ایک تعلیم کا بتایا. اسی طرح جب بچے ہمارے پاس میڈیکل کالج میں آ جاتے ہیں, انہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے, میٹرک, ایف ایس سی, رٹے مار کے محنت کر کے وہ مارکس حاصل کرتے ہیں. پھر ایم ڈی کیٹ, آپ کو پتا ہے یہ ایم ڈی کیٹ ایگزام اکیڈمی میں جانا پڑتا ہے, صبح و شام لگے ہوتے ہیں. پورا ملک سے تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ 80,000 کے لگ بھگ, پنجاب کی بات کر رہا ہوں, ملک کی بات نہیں کر رہا, 80,000 کے لگ بھگ بچے اپیئر ہوتے ہیں میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے, اور اس میں 10,000 بچے جو ہے نا وہ کامیاب ہوتے ہیں. اتنی محنت شاقہ کے بعد یہ بچے آتے ہیں. اب جب وہ آ جاتے ہیں تو اب ان کا مقصد پورا ہو گیا جی, میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا. اب اس کے بعد وہ جو پچھلا انہوں نے پڑھا وہ تقریباً بھول جاتے ہیں. اب اس کے بعد وہ آگے ان کا فرسٹ ایئر ہے, سیکنڈ ایئر ہے, تھرڈ ایئر ہے. اسی طرح جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے امتحان پاس کرتے ہیں تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بھول جاتے ہیں, جو انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے. اب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جتنا بھی نالج آپ نے اس کالج میں, میڈیکل کالج میں آنے سے پہلے لیا تھا, اس نے بھی کام آنا ہے, بایولوجی, فزکس اور کیمسٹری نے بھی کام آنا ہے, اور یہ جو پڑھ رہے ہو اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلو. لیکن ان کا جو ہے نا مطمع نظر وہ ہوتا ہے امتحان پاس کرنا, نالج ریٹین کرنا نہیں ہوتا. یہی المیہ ہے ہمارا. تو اس چیز کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے, کیسے ہم چینج لائیں گے؟ اس کے لیے ہم نے جو ہے نا نیا سسٹم جو ہے وہ رائج کیا ہے, جو باقی ملکوں میں بھی ہے. اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ میڈیکل کریکولم. اوکے, ٹھیک ہے جی, انٹیگریٹڈ ماڈیولر میڈیکل کریکولم. اس میں یہ ہے کہ ہم نے انٹیگریٹ کر دیا ہے. پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ جو بچہ داخل ہوتا تھا ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں ایم ڈی کیٹ اور ایف ایس سی میٹرک کرنے کے بعد, اس کو ہم بیسکس پڑھاتے تھے, یعنی ہیومن باڈی کی ساخت پڑھاتے تھے. ہیومن باڈی کام کس طرح کرتی ہے ہم اس کو فزیولوجی کہتے ہیں. باڈی کے اندر جو ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو ہم بایو کیمسٹری کہتے ہیں. تو 3 سبجیکٹ انیٹمی, فزیولوجی اور بایو کیمسٹری پڑھاتے تھے, اور ان کو انٹیگریٹ نہیں کرتے تھے بیماریوں کے ساتھ. اوکے. تو بچے جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ بھئی اس کا پتہ نہیں آگے فائدہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا, یہ تو ہم بھول جائیں, اگلی جگہ اگلی چلے جائیں, اس کے اندر کلاس میں چلے جائیں. اب انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں, انہیں بھولنا نہیں, کیونکہ اب اگلے جو ہمارے سبجیکٹس ہیں جس میں میڈیسن ہے, جس میں سرجری ہے, جس میں گائنی ہے, جس میں پیڈیاٹرکس ہے, آئی ہے, ای این ٹی ہے, یہ ہمارے کلینکل سبجیکٹس ہیں. ہم نے ان کو ان کے ساتھ
انٹیگریٹ کر دیا ہے. بالکل جہاں صحیح. بچہ ہیومن باڈی کی ساخت پڑھ رہا ہے اس کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ فریکچر ہو جائے گا اگر ہڈی ٹوٹ جائے گی. صرف ہڈی مت پڑھو تو کیا مریض کے اوپر اثرات ہوں گے اور اس کا علاج کیسے ہوگا. تھوڑا تھوڑا اس کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں. اس سے انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اور وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جو نئے جو طریقے ہیں تعلیم کے وہ پریکٹس ہو رہے ہیں اس وقت نان میڈیکل میں بھی ہو رہے ہیں اور میڈیکل میں بھی ہو رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ تعلیم وہی ہے جو آپ کے رویوں میں تبدیلی لے آئے. بالکل بالکل. اگر آپ کے رویوں میں تبدیلی نہیں آئی, جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا, اگر آپ نے تعلیم صرف نوکری کے لیے حاصل کی ہے تو آپ کے رویے تبدیل نہیں ہوں گے. اسی لیے دیکھیے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اخلاقیات اتنی اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اندر وہ جو ایک ہوتا تھا نا بڑوں کا ادب کرنا, بڑوں کے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے ملنا اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ مروت کے ساتھ ملنا, اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ لوگ مٹیریلسٹک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر تعلیم دیکھیں جس طرح ابھی ہم بات اور کر رہے ہیں مٹیریلسٹک بھی بہت لمیٹڈ چیزوں پر ہو رہے ہیں. جی, یہ نہیں ہے کہ آپ کا ویژن براڈر ہے تو آپ بڑی چیز سوچ رہے ہو, بڑا کام کر رہے ہو. ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اقبالیات کی بات کر رہے تھے, تو علامہ اقبال کی اگر نظموں کو آپ نے اپنی زندگی کے اوپر نہیں اتارا تو کیا فائدہ. جیسے چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں, آپ اسکولوں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, ڈیلی پڑھی جاتی ہے اسمبلی کے اندر. کتنے بچوں کو پتا ہے کہ اس کی روح کیا ہے, اس کی یہ کیا دعا ہے, شمع کیا ہوتی ہے, موم بتی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو شمع کے اوپر جو پروانہ آتے, زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب, علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. علم کی شمع کیا ہے, پروانہ کیا ہے جو جل جاتا ہے اس کے لیے, تو علم کے لیے آپ نے اپنے آپ کو جلا دینا ہے, یہ بات ہے. ٹھیک ہے, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. آپ یہاں بیٹھی ہیں, آپ کے یہاں چمکنے سے اجالا ہونا چاہیے. میں جہاں کام کرتا ہوں میرے وہاں پہ چمکنے سے اجالا ہونا چاہیے. کوئی جہاں پہ بھی ہے اس کے چمکنے سے اجالا ہونا چاہیے. تو آپ نے ایک ایسی چیز بننی ہے. تو یہ چیز جو ہے کون بتائے گا؟ بڑی خوبصورت چیز ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی کیونکہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. تمام دیکھنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹن اور ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اور میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے. فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا کیا کردار ہے اور کس طرح سے کتنے اسٹوڈنٹ, سر آپ بتا سکیں اگر کہ کتنے اسٹوڈنٹ اس وقت یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, اسٹاف کی کیا تعداد ہے, کیونکہ ایک کمپلین ہمیشہ سے ہمیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے سننے کو ملتی ہے کہ اسامیاں موجود ہیں, بھرتیاں نہیں کی جا رہی, اسٹاف کی بڑی قلت ہے, اسٹاف کو مینج کرنا, اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں. تو کیا یہ پرابلم یونیورسٹی کو, فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے؟ جی دیکھیں, جس طرح باقی ملک کی درسگاہوں کا حال ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری جو میڈیکل کی درسگاہیں ہیں یہ مختلف ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آپ نے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. ہمارے پاس 2 انڈر گریجویٹ میڈیکل کالجز ہیں. ایک تو ہمارا MBBS کا کالج ہے جس کو آپ کہیے کہ جس میں بچے پاس ہونے کے بعد میڈیکل ڈاکٹر بنتے ہیں, اور اس میں تقریباً 1500 اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے. 300 اسٹوڈنٹس پر کلاس, 5 کلاسز ہیں. تو یہ بچے MBBS کر کے میڈیکل ڈاکٹر بنتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک ڈینٹل کالج ہے. ٹھیک ہے, جس سے پاس ہو کے بچے ڈینٹل ڈاکٹر بنتے ہیں, اور اس میں جو تعداد ہے وہ 50 اسٹوڈنٹس پر کلاس ہے. 4 کلاسیں ہیں, 200 یہ ہو گئے. پھر ہمارے پاس الائڈ ہیلتھ سائنسز کا ایک اسکول ہے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز بنتے ہیں, BS کرتے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر. تو اس کے اندر ہمارے 120 بچے پر کلاس ہیں. تو اس وقت ہماری 4 کلاسیں ہو گئیں. آپ سمجھیے کہ 350 کے قریب بچے ہمارے اس کے اندر ہیں. تو یہ تو ہے ہماری جو طلباء کی اور طالبات کی تعداد. نرسنگ کالجز بھی ہمارے پاس ہیں 2, اور ان میں بھی تعداد تقریباً 400 کے قریب ہے. تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. جہاں تک آپ نے ٹیچنگ فیکلٹی کی بات کی ہے کہ اسامیاں کتنی خالی ہیں اور کتنی فلڈ اپ ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری تقریباً 70 to 80% فلڈ اپ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں, اسامی خالی ہو جاتی ہے. پھر ہمارے 2 چینل ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں پروموشن اور ایک ہوتا ہے انیشیل ریکروٹمنٹ. کہ آج کوئی بندہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے تو اس نے
4 یا 5 سال کے بعد ایسوسیٹ پروفیسر ہو جانا ہے اگر اس کی ساری پرفارمنس ٹھیک جا رہی ہے. تو اس کی ایک ہے لائن ہے یا سٹریم ہے کہ اس میں انہوں نے آگے پروموٹ ہوتے جانا ہے. تو وہ سیٹیں ہمیں خالی رکھنی پڑتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں 10% سیٹس ہوتی ہیں جس میں ڈائریکٹ پنجاب پبلک سروس کمیشن سے لوگ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ. تو 10% وہ ہوتی ہیں. تو ہماری تقریباً 50% جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کی خالی پڑی ہوئی ہیں. تو پروموشن کی ہمیں خالی اس لیے رکھنی پڑتی ہیں کہ کوئی بندہ پروموٹ ہو کے آ جائے اگر وہ فلڈ اپ ہے تو وہ سے پرابلم ہوگی. تو بہت کوشش کے باوجود بھی 100% سیٹس جو ہے نا گورنمنٹ سیکٹر میں فلڈ اپ نہیں ہو سکتی. تو ہماری 70 to 80%. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ہمیشہ سے تو کہتے ہیں کہ سیٹس فلڈ اپ نہیں ہو رہی 100%. میں نے بتا دی نا کہ پروموشن چینل میں سیٹس ویکنٹ رکھنی پڑتی ہیں تاکہ لوگ پروموٹ ہوتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے پروموٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. ہاں جی, پھر اتنی خالی ہو جاتی ہے. اتنا بڑا پول ہے نا, مطلب وہ پورا سرکل اس طرح سے چلتا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا ایک وقت کے اندر 100% سیٹیں فل اپ. ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کی 10% سیٹیں ہوتی ہیں. اس میں بھی ایک پورا پروسیس ہے کہ اس نے جانا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اندر, اور وہ ہوتے اس لیے وہاں پہ بھی کبھی آپ نہیں کہہ سکتے گنجائش رہ جاتی ہے. تو یہ رہنی ہے, یہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتا ہی ہونا ہے. ہاں پرائیویٹ سیکٹر جو ہوتا ہے اس میں لوگ فیلڈ اپ رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ پروموشن ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کا چکر نہیں ہوتا. یہ بات ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری سیٹوں کی کمی کی بات نہیں ہے. ہمیں چاہیے لوگ جو کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن رکھنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں بات ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیڈیکیشن میں کمی دکھائی دے رہی ہے. ہمیں اس میں کمی دکھائی دیتی ہے. ہمارے پاس اتنا سٹاف ہے جو فل کر سکے ہماری ریکوائرمنٹ, لیکن جو سٹاف ہے ان میں سے 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا, جو اس طرح کرنا نہیں چاہتے جس طرح کام کرنا چاہیے. دیٹ از دی پرابلم. شاید آپ کا اس میں شاید پوائنٹ آف ویو الگ ہو, لیکن میں سمجھتی ہوں جو عام خیال اور عام جملہ مجھے سننے کو ملتا ہے, سرکاری نوکری مل گئی اب تو زندگی سکون سے کام کرو نہ کرو آپ کو پیسے آتے رہیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے بچے, بہت اچھی بات کی ہے. یو ہیو ہٹ دا نیل ایٹ اٹس ہیڈ. کہ وہ اسے کہتے ہیں گورنمنٹ کے داماد بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے پاس نا اگر کوئی ڈیلی ویجز کی تنخواہ جو ہے نا وہ 20-25 ہزار مہینے کی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس پہ اتنے لوگ آتے ہیں اس پہ ملازمت دینے کے لیے. میں کہتا ہوں بھائی یہ 20-25 ہزار آپ ریڈی لگا کے بھی کما سکتے ہیں, اس سے زیادہ کما سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں سرکاری ملازمت چاہیے. کیوں؟ یہاں آ کے انہوں نے تنخواہ لینی ہے. اس کو ہم نے کنٹرول کیا ہے. میڈم آپ پچھلے 6 سال میں آپ تو نئی آئی ہیں تو پوچھئے گا جو آپ کے یہاں پہ سینئر لوگ ہیں کہ میں نے 6 سال میں الحمدللہ اس کو کنٹرول کیا ہے. میرے پاس جتنا سٹاف ہے وہ سارا کا سارا کام کرتا ہے اور میری ہر ایک کے اوپر انڈیویجول نظر رہتی ہے. تو اس لیے مجھے نا ان کی کمی محسوس نہیں ہو رہی. جو آپ کہہ رہی ہیں نا آپ کی اسامیاں کم ہے, مجھے محسوس نہیں ہوتی کیونکہ جتنے اویلیبل لوگ ہیں میں ان سے اتنا کام لے لیتا ہوں کہ وہ جو اگر شارٹیج ہے نمبر آف امپلائیز کی تو ہم ان کی ورک پرفارمنس سے امپروو کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میری ٹیم میرے ساتھ چلتی بھی ہے اور مجھے کبھی بھی ایسے نہیں ہے دشواری پیش آئی کہ لوگ کہیں کہ جی ہم اتنا کام نہیں کر سکتے. تو کیا ہم یہی لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اسٹوڈنٹس میں آگے ٹرانسفر کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ینگ ڈاکٹرز کا پریکٹیکل لائف میں پروفیشنل لائف میں جس طرح کا بیہیویئر دیکھتے ہیں اور اس سے بہت سارے لوگ دل برداشتہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ینگ بلڈ میں ایک تو جوش بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے اندر آج کل یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو یہ چیزیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں کیوں ٹرانسفر نہیں کر پا رہے ہیں یا کر پا رہے ہیں اور وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ کو کافی ادراک ہے ان سب پرابلم کا, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو رول ماڈلنگ ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز. آپ جتنا مرضی لیکچر دے دیں سچائی کے اوپر اپنے بچوں کو, اگر آپ اپنے گھر کے اندر سچ نہیں بولتے نا تو آپ کے بچے جھوٹ بولیں گے. مثلا کسی کا فون آ گیا, آپ نے اپنی وائف کو کہا کہ اسے کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں یا وہ مصروف ہیں, حالانکہ آپ فارغ ہیں. آپ نے یہ جھوٹ بول دیا, آپ کے بچے جھوٹ سیکھیں گے. اب لاکھ انہیں کہیں کہ سچ بولو سچ بولو. یہ ہے رول ماڈلنگ. الحمدللہ ہم نے اپنے اس یونیورسٹی کے اندر لاسٹ 6 ایئر یہ رول ماڈلنگ ہی کی ہے اور اس کے امپیکٹ آ رہا ہے اور آئے گا. جیسے آپ نے ینگ ڈاکٹرز کی بات کی ہے, پھر وہ میں بات شروع میں جب سٹارٹ کیا اپنے پروگرام
کہ ہم نے انہیں بتانا ہے کہ یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ تعلیم صرف آپ کو مریض کو دوائی دینا ٹانکا لگانا اس کے اگر زخموں کو نہیں سکھا Actually, رہی this is my point. یہ ہے جو آپ کو رویہ چینج کرنے یس ایگزیکٹلی. سو دیکھیں ایک ہوتا ہے ٹیکنیشین, جی ایک ہوتا ہے ٹیکنیشین اور ایک ہوتا ہے پروفیشنل. پروفیشنل ڈاکٹر جو ہے نا وہ ٹیکنیشین بھی اچھا ہوتا ہے اس کے رویے بھی اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ 50% کسی مریض کی ٹریٹمنٹ کے اندر جو رول ہے وہ رویوں کا ہے, 50% ہے آپ اس کے دوائی کیا دیتے ہیں, آپریشن کیا کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو مریض سے کاؤنسل کرنا, اس کو بتانا, اس کا دکھ شیئر کرنا, وہ 10 سوال کرے آپ اس کو 10 دفعہ جواب دیں, یہ نہ کریں گے بھائی بس کرو یار میں نے آپ کو ایک بات بتا دی ہے جاؤ, یہ بات مریض کو پس آف کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں کیونکہ ہماری جو تعلیم ہے نا میڈیکل کی اس کے 3 کمپوننٹ ہیں میں بتاتا ہوں. ایک ہے نالج, صحیح. نالج اباؤٹ دا ڈیزیزز, وہ تو ہمیں دینا ہے. ہاں جی. ایک ہے اسکل, جی بالکل. ہاؤ ٹو ٹریٹ دیئر ڈیزیزز, وہ اسکل ہے جس میں آپریشن بھی آ جاتا ہے, ٹیکا لگانا بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, دوائی لکھنا بھی آ جاتا ہے, سارا کچھ اسکل ہے. اور جو ایک کمپوننٹ جو بڑا اگنور ہوا ہے وہ ہے ایٹیچیوڈ ڈیولپمنٹ, کہ آپ نے مریض کے ساتھ پیار سے کس طرح بات کرنی ہے, اس کا دکھ کیسے شیئر کرنا ہے, اس کو سننا کیا. یہاں تو آپ دیکھیں نا, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا جو ہمارا ہے سرکاری اسپتال, وہ آپ کی بات زیادہ سنتا ہی نہیں ہے. وہ کہا کیا بات ہے میرے پیٹ میں درد ہے, اچھا پیٹ میں درد ہے کدھر ہوتی ہے, ٹھیک ہے جاؤ جا کے الٹرا ساؤنڈ کروا لو. یہ تو نہیں ہے, وہ پوچھیں پوری تفصیل لیں پیٹ میں درد کی, سر میں درد ہے اس کی پوری تفصیل ہے. سر یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز اور پرائیویٹ میں لوگوں کو جو یہ فرق دکھائی دیتا ہے عام آدمی کا ہے کہ شاید یہ پیسوں کا فرق ہے کہ وہاں پہ بھاری بھرکم آپ کو فیسز پے کرنی پڑتی ہیں, ٹریٹمنٹ پہ زیادہ پیسے لگانے پڑتے ہیں پرائیویٹ میں, تو شاید اس لیے آپ کو ڈاکٹر سنتے ہیں. تو یہ کانفلکٹ کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اور اس کو کس طرح سے ہم حل کر سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈیکل یونیورسٹی سے بات کا آغاز ہوا, لیکن ہماری یونیورسٹیز کا ہماری پرسنالٹی کے ساتھ اور میڈیکل یونیورسٹی کا ہماری صحت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کسی کو بھی کسی بھی پرابلم کے لیے ہاسپٹلس کا رخ کرنا پڑے, لیکن صحت ہے اور صحت میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. کبھی آپ اچھا فیل کرتے ہو, کبھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ہم اپنی بات کیسے وہیں سے آغاز کریں گے جہاں پہ ہم نے بات کو چھوڑا تھا کہ ہمارے سرکاری ہاسپٹلز اور پرائیویٹ ہاسپٹل کے جو رویے ہیں ان میں بڑا تضاد دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ صرف لوگوں کا عام پوائنٹ آف ویو میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیسے زیادہ بھرتے ہیں تو شاید وہاں پہ اس لیے پروٹوکول ملتا ہے, سرکاری ہاسپٹل میں. تو یہ کیا واقعی ہی ایسا ہے یا یہ صرف لوگوں کے دیکھنے کا نظریہ ہے اور اس کو ہم بدل سکتے ہیں, اور کیسے بدل سکتے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے جتنے بھی آج سوال پوچھے ہیں نا بڑے پرٹیننٹ ہیں اور بہت دلچسپ ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوال بھی آپ کا بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں الیبوریٹ کرنے کے قابل ہے جو آپ نے مجھے پوچھا ہے. ویری گڈ کوشچن. دیکھیں 2 طرح کے ہمارے پاس یہاں پہ سسٹم چل رہے ہیں اس وقت. ایک ہے ہمارا پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کا جہاں پہ زیادہ تر غریب آدمیاں, اور دوسرا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل کا جہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ المیہ یہ ہو گیا ہے جس کی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ غریب بھی مجبور ہو گیا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل پہ کی طرف رخ کرنے کو, کیونکہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ توجہ زیادہ ملتی ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. جی باہر کے ملکوں میں انگلینڈ وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا, وہاں بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, ان پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں بہت عمرہ, ٹھیک ہے, یا انشورنس. باقی عام آدمی جو ہے اس کو بہت اچھا ٹریٹمنٹ ملتا ہے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں. ہمارے ہاں یہ چیز ہو گئی ہے جو غلط ہے, اس کو ہم کیسے دور کریں اور ہم اس کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جی بالکل. سب سے پہلی وجہ یہ ہے میڈم کہ ہمارے پاس جو ہے نا نمبر آف پیشنٹس بہت زیادہ ہے. آپ حیران ہوں گی کہ میں ابھی صبح یہ ڈیٹا لے کے آیا ہوں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, کہ ہفتے والے دن ہمارے پاس یہ جو الائیڈ 1 ہاسپٹل ہے اس میں 3,500 مریض آیا ہفتے کو. منڈے کو آج میں جب دوں گا نا ڈیٹا تو آج 4,500 کے قریب ہوگی آج کا ٹال, کیونکہ منڈے کو ہمیشہ رش زیادہ ہوتا ہے. یہ 5,000 پہ بھی چلے جاتے ہیں. 5,000 مریض
आउट डोर के अंदर आया इन वन डे। इन वन डे। लाइट 2 हॉस्पिटल जिसको हम DHQ हॉस्पिटल कहते हैं, वहां पे जो परसों का डाटा मेरे पास आया है वो है 2500 का। ठीक है। गुलाम अहमदाबाद में हमारा एक हॉस्पिटल है, वहां पे जो डाटा आया वो भी तकरीबन 2500, 2400 के करीब। अब मुझे बताइए, इतना पेशेंट जब आपके पास आ जाए तो क्या आप इतना टाइम उसको दे सकते हैं? आप एक मरीज को कितना टाइम देंगे? जिसको जरूरत है 10 मिनट की, आप उसको 2 मिनट देंगे जी। ठीक है, तो ओवर क्राउडिंग है। फिर दूसरी बात है, एक मरीज अकेला थोड़ी आता है, साथ 2 अटेंडेंट भी उसके आते हैं घर से। तो मेरा आउटडोर जो है लाइट 1 का, वहां पे अगर कैपेसिटी है से 5000 पेशेंट्स की, तो उसके साथ 2 अटेंडेंट आ गए तो मैं 15,000 लोगों को वहां पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी दे रहा हूं, पानी की फैसिलिटी दे रहा हूं, पंखे वगैरह भी दे रहा हूं। तो आप देखिए कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि उसको उसी क्वालिटी की सर्विस मिलेगी जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है? नहीं, क्योंकि वहां पे लोग कम आते हैं। एक तो बात ये वजूहात हैं जिससे लोग कई दफा सोचते हैं कि वहां जाके लाइन में लगना पड़ेगा और वो रुख करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। हालांकि मैं आपको सच्ची बात बता दूं कि जितना अच्छा इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है, आउटडोर में भी जी, और उससे ज्यादा बेहतर इंडोर के अंदर होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो सर, इसके लिए बेहतर नहीं है कि गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा इस मसले को हल करने के लिए हॉस्पिटल की तादाद को बढ़ा दे? तादाद बढ़ाए, ये गवर्नमेंट सोच रही है और इंशाल्लाह ताला हमने गवर्नमेंट को प्रपोज किया है कि जिस तरह हमारे पास 3 बड़े हॉस्पिटल ये हैं, और आपको खुशी होगी कि आज सुबह ही मुझे 2 और हॉस्पिटल के MS मिलने आए थे। एक आपका नुसरत फतेह अली खान के MS हॉस्पिटल के MS थे, और एक मेरे पास आए थे वो जो दूसरा हॉस्पिटल है आपका समनाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उनको हम अपने साथ लिंकअप कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पेशेंट जो स्टेबल है वहां चले जाएं और उनके जो हैं जो सीरियस पेशेंट है हमारे पास आ जाएं। इससे हम 2 हॉस्पिटल और एडअप कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को हमने प्रपोज किया है कि एलाइड के जैसा एक और हॉस्पिटल बनाया जाए। तो ये लॉन्ग टर्म होगा। तो आपकी जो बात है ना, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे इलाज क्यों है वो दूसरी बात ये है कि हमारे डॉक्टर साहिबान जो यहां काम करते हैं, नो डाउट मैं भी उनमें से एक हूं, उनके रवैये जो हैं यहां पे उतने खुशगवार नहीं होते, रश की वजह से भी, और दूसरा वो सरकारी नौकरी वाली जो बात आपने की थी, जो उनके शाम को होते हैं, क्योंकि वहां पे उनको बड़ी भारी भरकम फीसें मिल रही होती हैं और वो उनका इस्तकबाल भी करते हैं। उनको दरवाजे तक छोड़ के भी आते हैं, और उन्होंने आज अगर 10 हैं तो कल 20 होने चाहिए, अगले साल उनके 40 होने चाहिए, क्योंकि जितने खुश अखलाकी से पेश आएंगे उतने ही ज्यादा मरीज बनेंगे। तो जाहिर है एक वो उनका होता है, एक ये फैक्टर भी उनके माइंड में कि यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी दी जाए, अच्छा अखलाक पेश किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट क्लिनिक्स की वजह से आम आदमी की जिंदगी में जो सेहत की सहूलियात हैं उनमें मुश्किलात बढ़ रही हैं। स्टाफ की तो शायद जेबें भर रही हैं, लेकिन आम आवाम की मुश्किलात बढ़ रही हैं। उसकी वजह ये है कि मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ज़ाहिर जाता हूँ, पेशेंट भी देखता हूँ, इसके अलावा भी, और मेरा यही उसके अंदर तज्जिया है कि वहाँ पे इलाज की वो क्वालिटी नहीं है जो अभी भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल में। क्योंकि एक पेशेंट जब हमारे पास यहाँ आ जाता है ना, वार्ड में दाखिल होता है, उसको एक डॉक्टर नहीं देख रहा होता, उसको हाउस ऑफिसर से लेके प्रोफेसर तक देखता है। हाउस ऑफिसर, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट, उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इतने लोगों के हाथों से वो पेशेंट निकलता है। तो फिर उसमें कोई ऐसा एहतमाल नहीं रहता किसी कमी का उसके तशखीस के अंदर और उसके इलाज के अंदर। तो मेरे ख्याल में इलाज की जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है ना, वो सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतर है। ठीक है सर, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में फिर से वापस आते हैं, और MBBS का हमेशा से हमने नाम सुना है, MBBS बच्चे कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, ये वो सब चीजें। आपको क्या लगता है कि MBBS की डिग्री महज पैसा कमाने का जरिया रह गई है, या फिर इसको वाकई ही लोग, जो चीज आपने बोली है कि पर्सनैलिटी से वो एटीट्यूड को, उस दर्द को फील कर पाते हैं या नहीं, ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन छोटा सा ब्रेक यार, ब्रेक के बाद हम सर से जरूर जानेंगे कि उनका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे कि क्या हमारे यहाँ जो डिग्रियां हैं वो सिर्फ
کمائی کرنے کا ذریعہ رہ گئی ہیں. بہت بڑی تعداد میں یوتھ پاکستان سے مائیگریٹ ہو رہی ہے. تو ایم بی بی ایس کی ڈگری لوگ بڑا اس کے سمجھتے ہیں کہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے آپ کے گھر کا بیٹا یا بیٹی تو ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی سروسز ہوں گی. تو سر یہ کیا صرف ارننگ کا ایک سورس رہ گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ لوگ ایم بی بی ایس کرتے ہیں اور پاکستان کو چھوڑ کر دیگر ممالک کا رخ کر لیتے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا لاس ہے؟ کیونکہ ہم پروگرام کے اختتامی مراحل میں ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ان دونوں سوالوں کے جوابات آپ سے ضرور لوں. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت لوگوں کی جو مقصد ہے ڈگری حاصل کرنے کا وہ یہی رہ گیا ہے کہ پیسے کیسے کمائے جائیں. اور اس کو کنیکٹ کیجئے جیسے ہم نے آغاز کیا تھا کہ تعلیم لوگ کیوں حاصل کر رہے ہیں آج کل؟ صرف اس لیے کہ وہ نوکری کے لیے. اسی لیے میڈیکل کالج میں جو آتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کیونکہ ڈاکٹر ایک ایسا شخص ہے یا ایسا پروفیشنل ہے جو کہتے ہیں نا وہ بھوکا نہیں مرتا. وہ کہیں بھی اپنی چیئر اور ٹیبل لگا کے بیٹھ جائے, مریض کو چیک کرنا شروع کر دے تو وہ کما سکتا ہے. تو ڈاکٹر جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے خوشحال ہیں. تو پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ خوشحال ہو, تو اس کو ڈاکٹری لائن میں ڈال دیتے ہیں, اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے. اب اس میں دو طرح کی اسٹریمز ہیں. ایک تو ہمارے پاس جو پبلک سیکٹر میڈیکل کالج کے بچے آتے ہیں 95% یہ لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس سے آتے ہیں, کیونکہ یہی بچے محنت کر سکتے ہیں. اس سے اوپر والے بچے اتنی محنت کر ہی نہیں سکتے کہ ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملے سرکاری میں. جی اب جب یہ آتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں ڈاکٹر بن کے اپنے گھر کے حالات بدلنے ہیں. اور جو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں جاتے ہیں وہ تقریباً 1.5-2 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں 5 سال کے اندر, اور وہ آتے ہیں ایفلوئنٹ کلاس سے جو کھاتے پیتے گھروں سے. اب وہ جب بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ 2 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ ریکور کرنا ہے. اب دونوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک کا پیسے کی ریکوری, ایک کا ہے پیسہ کمانا. حالانکہ وہ جو حکومت کے پیسوں سے بنا ہے اسے چاہیے پے بیک کرے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا رائٹ تھا, مجھے مل گیا, اب میں نے پیسہ کمانا ہے. تو دونوں کا مقصد یہ ہو گیا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ خاص طور پہ سارے پروفیشن بھی, اور خاص طور پہ میڈیکل پروفیشن جو ہے اٹس ناٹ اے بزنس, اٹ از سروس. whosoever comes into this field should come with an idea that I am going to serve people. Yes, exactly. I am not going to make it a business. Yes. It is not an industry. Unfortunately آپ کی ایجوکیشن بھی انڈسٹری بن گئی, آپ کا ہیلتھ بھی جو ہے نا انڈسٹری بن گیا. جب یہ بن گیا تو لوگ بھی اس کو ایز انڈسٹری سمجھ کے اس کے اندر آتے ہیں. تو کیا یہی سوچ ہماری نوجوان نسل کو ملک سے باہر لے کر جا رہی ہے؟ یہ ہے, یہاں پہ بھی ہے. اسی وجہ سے ان کے رویے یہ ہیں کہ شام کی جو ہماری ٹائم ہے پرائیویٹ کا اس میں تو ہمیں کچھ آ رہا ہے, توجہ ادھر زیادہ ہے. یہاں کیا آ رہا ہے, لگی بدی ہمیں تنخواہ مل رہی ہے نا مہینے کے بعد, تو بس ٹھیک ہے وہ تو ملنی ہے, حاضری لگاؤ تو جاؤ. تو میڈم یہ رویے جو ہے نا یہ تعلیم نہ سکھا سکی, نہ پری میڈیکل تعلیم سکھا سکی, نہ پوسٹ میڈیکل تعلیم سکھا سکی. اور اس میں سب سے بڑا قصور میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ہماری جنریشن کا, کہ ہم لوگوں نے ان کو غلط راستوں پہ ڈالا, ہمیں دیکھ کے اس پہ آ رہے ہیں. تو یہ بات میں اکثر ہر فورم پہ کرتا ہوں, اپنے جو فیکلٹی کے بندے ہیں انہیں بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ ہم کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں گے, سرو کریں گے لوگوں کو, ٹھیک ہے, اور ارن کریں گے. دیکھیں بات سنیں, یہ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ انسان دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے, دنیا بھی لوٹتا ہے اور آخرت بھی لوٹتا ہے. اس سے بہتر اور کیا مل سکتا ہے آپ کو کہ آپ لوگوں کے کام آئے اور اللہ کو خوش کر دیں. لیکن انفارچونیٹلی ویسا نہیں ہو رہا. تو یہ ہے وجہ جو آپ نے بات کی تھی, کہ میں آپ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ میجورٹی, ناٹ آل, ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. واہ واہ واہ. ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں یہاں سروس کے لیے, میں بھی 10% ہیں, میں نہیں کہتا نہیں ہے, لیکن میجورٹی یہاں پیسہ کمانے کے لیے آتی ہے. اسی وجہ سے برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی کمنگ ٹو یور سیکنڈ کوشچن, آپ نے کہا کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, ٹیلنٹ ڈرین ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں جی, اور میں تو حیران ہوتا ہوں ان اسٹوڈنٹس پہ جن کے اوپر حکومت خرچ کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا خرچ آتا ہے سرکاری میڈیکل کالج میں ایک بچے کے اوپر, ماں باپ کا؟ کتنا آئے گا؟ میرے خیال میں
5 लाख से ऊपर नहीं, टोटल डिग्री पे? हाँ, पर्सनल खर्चा 5 लाख से ऊपर नहीं है 5 साल में। ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2 करोड़ है। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन, है ना? यस। अब वो कौन पैसे देता है? बाकी हुकूमत देती है। वो तनख्वाहें जो टीचर्स को मिल रही हैं, उनके जो कैंपसेस हैं, उनकी बिजली का खर्चा, सारा स्टाफ का डाल के जो पैसे लगते हैं, ये हुकूमत उनको इनाम दे रही है। ये इन बच्चों को तो कम से कम नहीं जाना चाहिए ना बाहर, पे बैक करना चाहिए। हाँ, जाएं जरूर, आला तालीम हासिल करके आए, कम बैक टू दिस कंट्री, पे बैक टू दिस कंट्री। अनफॉर्चुनेटली दे डोंट कम बैक बिकॉज वहां उनको अच्छी सहूलियात मिलती हैं, बाहर के मुल्कों के अंदर अच्छा पैसा मिलता है, दे डोंट कम बैक। तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे मौके ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जाएं, मुलाजमतों को और ज़्यादा समझें कि उनको बेहतर किया जाए, उनके यानी मुलाजमतों की टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरीज, पैकेजेस इतने अच्छे किए जाएं ताकि ये लोग बाहर ना जाएं। तो ये दोनों जो है ना लेवल पे अगर काम होगा, एक तो हुब्बुल वतनी, पेइंग बैक टू योर नेशन, ये हम इनकलकेट करें हमारी जो यूथ है, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, और दूसरा गवर्नमेंट उनके लिए बेहतर यहाँ मौके अगर क्रिएट कर दे तो इंशाल्लाह ताला। और अगर गवर्नमेंट के पैसे से, मेरा सर आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट के पैसे से ही ये स्टूडेंट पढ़ते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व करने से ही हेजिटेट फील करते हैं, तो मतलब हमारे अंदर वो जो आजिज़ी, इनकिसारी, शुक्रगुजारी वाले जो फैक्टर हैं, जो डाउन टू अर्थ रहना, जिसके आपने पर्सनालिटी बिल्डिंग की जो स्टार्टिंग में भी बात की थी, आप वहीं पहुंच गए सही जगह पे। वो जो तालीम क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक थी ना, वो अगर होती ना तालीम आगाही हासिल करने के लिए, तो ये आजिज़ी भी आती, ये इनकिसारी भी आती, ये हुब्बुल वतनी भी आती, ये इसार भी आता, ये कुर्बानी भी आती। और अगर इतने अनग्रेटफुल हम रहेंगे तो फिर फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का? फ्यूचर ब्राइट है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं होपलेस नहीं हूं, और होना भी नहीं हमें चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं हूं, और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क कायम व दायम रहेगा और तब्दीली और लोगों के शऊर में चेंज इंशाल्लाह आएगी। इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। तमाम देखने वालों से यही है कि हमारी गुफ्तगू से अगर कुछ भी सीखने को आपको मिले तो उसे अपनी लाइफ पे जरूर इंप्लीमेंट करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे, आप सबका हामी और नासिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।